إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب تک عنوان پہنچایا گیا تھا، آج کو جو عنوان ہے وہ ہے ام الخبائث، جھوٹ. جھوٹ کو ام الخبائث کیوں نام دیا گیا؟ دراصل جھوٹ بدترین گناہوں اور سنگین عیوب میں سے ہے، یعنی جتنے بھی عیب ایک انسان کے اندر ہو سکتے ہیں ان سب میں سے سب سے بدترین جو عیب ہے وہ جھوٹ ہے. نہ صرف اسلام میں بلکہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. جھوٹ کو بہت ہی برا سمجھتے تھے لوگ. زمانے جاہلیت میں جو انسان جھوٹ بولا جاتا تھا وہ بہت ہی برا انسان سمجھا جاتا تھا. قرآن و سنت میں بھی اس برائی کے بارے میں، اس قباحت کے بارے میں بہت سارے واضح دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بڑی خرابی ہے. ام القبائث اس کو کہا گیا یا پھر اس کو کہا جانا چاہیے کیونکہ اسی سے پھر تمام جو اور بھی بری چیزیں ہیں، بری عادات ہیں، ان کا ایک طریقے سے آغاز ہوتا ہے، وہ شروع ہوتی ہیں. یعنی اگر کسی انسان کے اندر جھوٹ نہیں ہے، اگر تو وہ سچ بولنے والا ہے، تو پھر بہت ساری اور بھی ایسی باتیں اور بھی ایسے عیوب جو اس کے اندر نہیں پائے جاتے ہوں. اور اگر تو وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر جھوٹ ایک ایسا عیب ہے جس کے ساتھ بہت ساری اور بھی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. جھوٹ اسلام میں نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا. اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے وہ واقعہ جو حضرت ابو سفیان کا ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لائے تھے حتیٰ کہ فتح مکہ ہو گئی. یعنی جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد میں یہ اور ان کی بیوی ہند رضی اللہ عنہ یہ دونوں اسلام لے کر آئے تھے. شروع میں انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، کیونکہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ وہی تھا جو عرب میں عام لوگوں کا تھا. اور وہ کیا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں خود بتلایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کے بارے میں جب ہم سے شاہ روم نے پوچھا، شاہ روم نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے، یعنی نبوت کرنے والے جو شخص ہیں ان کا کیا حال ہے، کیونکہ تم میں سے شاہ روم نے باقی لوگوں سے پوچھا کہ سب سے قریبی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سب لوگوں نے حضرت ابو سفیان کی طرف اشارہ کیا. تو شاہ روم نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم چونکہ سب سے قریبی رشتہ دار ہو تو جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ شخص کیسے ہیں؟ اور شاہ روم نے کیا کیا کہ پیچھے جو ہے نا وہ تمام اور بھی جو لوگ تھے جو ساتھی تھے ابو سفیان کے، ان کو اس نے کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ اگر ابو سفیان جھوٹ بولتے ہیں تو تم
فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت علیہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ مجھ سے جھوٹ نقل کیا جائے گا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ دور جاہلیت ہے یہ، کوئی اسلام میں مسلمان سے سرزد ہونے والی بات نہیں ہے۔ دور جاہلیت ہے، ہر طرف جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ بتوں کی ایک طریقے سے پوجا پرستش کی جاتی ہے، لیکن اس دور میں بھی جو ان لوگوں کے درمیان معیوب سمجھی جاتی تھی خصلت، وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جھوٹ نہیں بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ سچ سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ سچ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حیا آئی اس موقع پر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ان لوگوں کے، میں یہاں پر تو ثابت سچ ہو جاؤں گا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ اگر وہ جھوٹ بولتے تو ان کے پیچھے والے ساتھی جو ہے وہ ان کی نکیر کر دیتے یا واقعی میں ان کو وہاں پر جھٹلا دیتے۔ نہیں، سارے ہی لوگ، جتنے بھی لوگ گئے تھے شاہ روم کے پاس، وہ سارے ہی لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر ایک ڈر تھا حضرت ابو سفیان کے اندر کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ان کو یقین تھا کہ ان کے ساتھی ان کا سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو جب میں بیک ہوم جاؤں گا، جب میں گھر جاؤں گا، تو وہاں پر یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں نا، یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ تو میری عادت کے اندر، میرے اپنے جو کیریکٹر ہے اس کے اندر لوگوں کے سامنے ایک خرابی جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ عیاں ہوگی اور وہ جھوٹ ہوگا۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو، یعنی اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کے سامنے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے یا پھر یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ جھوٹے شخص ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھی میرے بارے میں یہ سمجھیں کہ میں جھوٹا شخص ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آج کل بھی اگر ہم دیکھیں، آج کل تو خیر ابھی تو اللہ ہی خیر کرے، لیکن آج سے اگر ہم 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کی بات، تقریباً 50-60 سال پہلے کا بھی اگر لے لیں جو دور تھا، اس دور میں بھی میں نے اپنی نانی، مطلب میں نے اپنی امی سے اپنی نانی کے بارے میں سنا ہے کہ میری نانی جو ہے نا کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ مطلب میری نانی کے جو امی یعنی پر نانی، میری جو پر نانی ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور ان کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بول دے تو پھر میری نانی جو ہے وہ، مطلب سمجھ لیجیے اتنا برا ان کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ تو کیا ہے، جھوٹا شخص ہے۔ اور اس دور میں ہوتا بھی ایسا تھا کہ کوئی اگر جھوٹ بول دینا، سبحان اللہ، تو ایسا ہوتا تھا کہ اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے جھوٹ بول دیا، ایسے کیسے کر سکتا ہے یہ انسان، جھوٹ بول گیا۔ اور اس کے بارے میں بہت ہی برا مانا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا اس شخص کو۔ اور آج کے دور میں حال کیا ہے، سبحان اللہ، اگر کوئی جھوٹ بول دے تو جو جس نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، جو سچ کے اوپر ہے، جو حق کے اوپر ہے، لوگ اس کو کہیں گے کہ تم تو کیا ہی بے وقوف، اعوذ باللہ، تم نے کیوں جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دیا، کیوں تم سچ کو لے کر کھڑے رہے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ جو انسان جھوٹا ہے نا، وہ اپنے اوپر وبال لاد رہا ہے، اپنے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے حجت قائم کر رہا ہے، ایک بہت بڑی، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے اس سے۔ جھوٹا نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ خیر نہیں لاتا۔ ایسا لگتا ہے ضرور کہ ہم نے کسی کا حق جو ہے وہ چھین لیا، یا ہم نے کسی کو جو ہے وہ کسی کو ہم نے ڈیگریڈ کر دیا، یا ہم نے کسی کو نیچا دکھا دیا جھوٹ بول کے، ہم نے مقدمہ جیت لیا، یا ہم نے کوئی بڑا ہی کام کر لیا جھوٹ بول کے۔ لیکن یاد رکھیے، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، اور جھوٹ ایک ایمان والے کے لیے تو قطعاً جائز ہے ہی نہیں، کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید سورۃ النحل میں ہے
इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। झूठ तो वही बांधते हैं। इन्नमा यफ्तरी, इफ्तरा कहते हैं बांधने को। अब झूठ के लिए इफ्तरा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि झूठ हकीकत के उलट चीज है, जो हकीकत में है नहीं चीज वो हम बना रहे हैं ना, तो इस वजह से इसके लिए इफ्तरा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो इन्नमा यफ्तरिल कज़िबा, अल्लाह ताला कहते हैं कि झूठ तो वही बांधते हैं, वही घड़ते हैं। कौन? अल्लज़ीन ला युमिनून बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयत के ऊपर यकीन नहीं रखते। काफिर, मुनाफिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के आयत के ऊपर यकीन नहीं रखते। आयात के ऊपर यकीन न रखने का मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झूठ के संगीनी के बारे में, झूठ कितना बड़ा गुनाह है, झूठ कबायर में से है, झूठ बोलने वाले को अल्लाह ताला किस कदर नापसंद करते हैं, झूठ जैसी खसलत जिसके अंदर होगी उसका क़यामत के दिन क्या हाल होगा, कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है। तो ला युमिनून बि आयातिल्लाह, काफिर को चूंकि ईमान ही नहीं है तो इस वजह से वो झूठ बोलता है। फासिक, फाजिर, मुनाफिक, वो भी ईमान से आ रही है, खाली है, तो इसलिए भी वो झूठ बोलता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना ला युमिनूना बि आयातिल्लाह, यानी जो एक ईमान वाला है ना उसके अंदर वो चीज नहीं हो सकती। ईमान वाला कभी भी ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसका ईमान है ना वो उसको रोक देगा इस चीज से। अगर तो अल्लाह की आयत के ऊपर ईमान नहीं है तो फिर इंसान को कोई चीज नहीं है रोकने वाली, कोई इंसान को पूछने वाला नहीं है, कोई इंसान के ऊपर जो है क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है ना, मालूम भी नहीं होता सामने वाले को कि आप झूठ बोल रहे हैं, वहां पर वो मामला सिर्फ अल्लाह और आपके बीच का होता है और इंसान झूठ बोल कर निकल जाता है। तो इंसान इत्मीनान से बोल भी देता है झूठ, लेकिन जिस इंसान को अल्लाह की आयत के ऊपर ईमान हो तो फिर वो क्या करेगा? वो झूठ नहीं बोलेगा। वो ये समझेगा कि अगर मैं झूठ बोलकर यहाँ पर लोगों को इम्प्रेस कर भी दूंगा, अगर मैं ये जो मुकदमा है इसको जीत भी लूंगा, यहाँ पर ये बाजी मैं अपने बस में कर भी लूंगा, लेकिन अल्लाह ताला के पास मुझे कौन बचाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मैं क्या जवाब दूंगा? तो एक ईमान वाला झूठ नहीं बोलता। व उलाइका हुमुल कादिबून, और अल्लाह क्या कहते हैं? और यही लोग झूठे हैं। कौन झूठे हैं? जो ईमान नहीं लाते। किस पर? अल्लाह की आयत पर। तो सबसे पहली सिफत एक मोमिन के अंदर जो होती है वो क्या है? सच्चाई, सिद्क है। मोमिन झूठा नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु खुल्लतिन युतबअु अव क़ाल युतबअ अलैहिल मुमिनु शक्क अलैहि इब्न हाशिम इल्ला खयानत वल किज़ब। खयानत और झूठ के सिवा मोमिन हर खसलत पर पैदा किया जाता है। क्या माना है इसका? खयानत और झूठ चूंकि ईमान के मुनाफी है, ईमान का अपोजिट है, ऐसा समझिए कि ईमान का अपोजिट है। तो इस वजह से जो इंसान मूमिन हो उसके अंदर ये खसलत नहीं हो सकती। ईमान और झूठ और खयानत ये एक जगह एक दिल में जमा नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ला युमिनूना बि आयातिल्लाह, कि जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं, अल्लाह की आयत के ऊपर ईमान नहीं लाते, दरअसल वही क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। अब हम सब यहाँ पर अपना जायजा लें कि मैं भी और आप भी, हम सब ईमान वाले होने का दावा करते हैं, हम सब अल्लाह रसूल का दम भरते हैं, हम सब अल्लाह से ताला से मोहब्बत का भी दावा करते हैं। हम अगर पूछे हमसे कोई कि तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो, तो हम कहेंगे कि चीख चीख करके अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। हम सबसे अगर कोई पूछे कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो, हम कहेंगे कि नहीं, हम तो अपने जिस्म जान से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हमें सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद है, हम सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैदाई हैं, हम ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर हमारी अमली जिंदगी में अगर हम देखें तो हम जहाँ पर मामलात आते हैं वहां पर भी इंसान झूठ बोल रहा है, जहां पर इंसान को सच बोलना चाहिए वहां पर भी इंसान बिल्कुल हया नहीं करता और इंसान जो है वो बेदरेग झूठ बोलता चला जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हम कैसे ईमान वाले होने का दावा कर सकते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि खियानत और किज़्ब ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक मोमिन में नहीं हो सकती। इसके अलावा कोई और खसलत है वो हो सकती है, कोई और गुनाह मोमिन से, जैसे एक हदीस मेरे जहन में है कि पूछा किसी ने, उस रिवायत में ये है
مفہوم ہے اس حدیث کا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح صحیح کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی پوچھتے پوچھتے آخر میں جھوٹ کا پوچھا کہ کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اتنا جن میں جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارے ایمان کا کہیں دعویٰ صرف خالی خلی دعویٰ تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ اگر یاد رکھیے ہم اس عادت کو نہیں بدلیں گے، ہمارے اندر کی یہ جو خصلت ہے جو کہ ایک طریقے سے جڑ پکڑ چکی ہے، اگر اس سے ہم پیچھا نہیں چھڑائیں گے تو یاد رکھیے شرک تک جانے میں کوئی چیز آڑ نہیں ہے پھر۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ اور شرک جو ہے یہ باہمی آپس میں بہت کلوزلی جڑی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے نا۔ اور کس کے اوپر جھوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ الحج میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی سے بچو اور قول زور سے بچو، یعنی جھوٹ سے بچو۔ قول زور سے مراد یہاں پر جھوٹ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں ایک ہی آیت میں دو باتیں آ رہی ہیں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے یعنی شرک سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ سے بچو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جھوٹ اور شرک جو ہے یہ آپس میں باہمی جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ اللہ پر جھوٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پالنہار ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ باتیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں بتائی، یہ ساری باتیں جھوٹ کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور قول زور سے بچو، یعنی جھوٹ سے بچو۔ تو اگر ہم اس جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے، اس گندی پلید چیز سے اپنا پیچھا نہیں چھڑائیں گے، اپنی بانگیں خود نہیں کھینچیں گے، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جب ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، کیونکہ ہمارے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ جھوٹ بولتے 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 ہم شک میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے بارے میں شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک، قرآن مجید کے بارے میں شک، اور انسان دور نہیں ہے کہ انسان پھر شرک کے گڑھے میں، شرک کے دلدل میں جا گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ کبیرہ گناہ کون سے؟ وہ گناہ جن کی توبہ ویسے ہی نہیں ہو جاتی، جن کی توبہ خاص کرنی پڑتی ہے۔ یعنی وہ گناہ ہوتے ہیں نا، جیسے ہی ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ نے نیکیاں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گناہ دھلتے چلے گئے۔ لیکن کبیرہ گناہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کے اوپر خاص طور پر ندامت انسان کو اپنے اندر لانی پڑتی ہے، اور خاص طور پہ اس گناہ کے بارے میں اللہ سے توبہ، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتا ہے۔ جس کے اوپر قرآن و سنت میں لعنت والے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہو، تو وہ تمام چیزیں پھر کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی سب سے بڑا گناہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، اور وہ کیا ہے؟ قلنا یہ بلا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ قال الاشراک باللہ، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان متکئا، اور اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، یعنی لیٹے ہوئے تھے، سہارے سے جو ہے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ فجلسا، ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اٹھ کر، اور پھر آگے کی بات آپ نے اٹھ کر بیٹھ کر بتائی، یعنی پوری توجہ کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقول الزور، اور خبردار جھوٹی بات، و شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی، یعنی یہ جو گناہ ہیں یہ اکبر الکبائر میں ہے، سب سے بڑا گناہ
कौन सा? शिरक बिल्ला। दूसरा गुनाह उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी। तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कौलु ज़ूर, झूठी बात, झूठी गवाही। फमा ज़ाला यकूलुहा, सहाबा ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहराते ही रहे, दोहराते ही रहे। हत्ता कुल्तु ला यस्कुतु, मैंने यहाँ तक ये समझा, यानी मेरे दिल में आया, सहाबी कहते हैं जो रावी हदीस है, मेरे दिल में आया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप ही नहीं होंगे। यानी इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, अला वक़ौलु ज़ूर व शहादतु ज़ूर व क़ौलु ज़ूर व शहादतु ज़ूर, अला वक़ौलु ज़ूर, सुभान अल्लाह। तो इससे हम समझ सकते हैं कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है, झूठ की संगीनी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम मुस्लिम की रिवायत में 3 दफा है ये लफ्ज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अला वक़ौलु ज़ूर व शहादतु ज़ूर व क़ौलु ज़ूर व शहादतु ज़ूर। इससे हमें जायजा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी जा जाकर लोगों की झूठी बातों में जो है हम भी सपोर्ट बन रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम, हाँ हाँ मैंने देखा, मैंने देखा, झूठी गवाही, हाँ मैंने सुना, मैंने सुना। हालांकि सुना कोई नहीं, वह मौजूद ही नहीं थे, हमने देखा ही नहीं। लेकिन फिर वे इंसान क्या करता है? गवाह बन जाता है उसके अंदर। जो ना उसने देखा वो कानों को, वो आंखों को दिखवा रहा है, जो ना उसने सुना वो कानों को सुनवा रहा है, और जो है गवाह बनकर ठहरा हुआ है। तो याद रखिए ये कोई छोटा गुनाह नहीं है, अकबरुल कबायर में से। घरों में कितने ऐसे मामलात होते हैं जहां पर लोग जो है बेदरेक लड़ाइयों में, झगड़ों में, और ऐसे जगह जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहां पर कूद पड़ते हैं, और जब उनसे गवाही पूछी भी नहीं जाती, उनसे शहादत तलब की ही नहीं जाती, तब भी वो अपनी तरफ से खुद ही हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मैं भी ऐसे ही समझती हूँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही इन्होंने ही कहा होगा, जरूर इनका ही कसूर होगा, क्योंकि ये है ही जरा तेज मिजाज की, तो इस वजह से जरूर इनसे हुआ ही होगा। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इंसान इस कदर बदगुमानी करे लोगों के बारे में, और जो चीजें उसने खुद देखी नहीं, कुछ चीजें उसने खुद सुनी नहीं, और झूठ झूठ के ऊपर गवाह बन जाए इंसान। प्रॉपर्टियों के जितने भी मामलात है, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, जितनी भी चीजें अगर हम देखें ना, उसकी जड़ खंगाल के चीजों को क्या है? झूठ। सुभान अल्लाह, झूठ। झूठ की वजह से लोग जो है वो एक तरीके से गुनाहों के ऊपर डट गए हैं। अगर हमारी जिंदगियों से झूठ निकाल दिया जाए ना, अगर हमारी जिंदगियों से झूठ को हटा दिया जाए, तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी शायद सच के ऊपर गुजार ही नहीं सकते। वजह क्या है? हर चीज में झूठ है, सुभान अल्लाह, हर चीज में झूठ है। तो याद रखना चाहिए कि ये झूठ जिसको हमने अपने गले से लगाया हुआ है, जहां पर भी जाते हैं, जिस भी मजलिस में बैठ रहे हैं, बच्चों के बारे में झूठ, औज़ु बिल्लाह, शोहर के बारे में झूठ, अगर वो तारीफ मतलब इतना नहीं है उनके पास तो बेदरिग तकल्लुफ के साथ तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। मतलब इतना क्यों हम इस चीज को जो है आगे से आगे बढ़ाने में और इतना इसमें लगे हुए हैं कि इस संगीन गुनाह के बारे में हम भूल चुके हैं कि ये एक संगीन गुनाह है। हम ये भूल चुके हैं कि ये जो हम झूठ को गले से लगाए फिर रहे हैं, और हर एक के सामने जो है झूठी बातें, झूठी तारीफें, झूठा लिबास, एक तरीके से अपने आप को वो दिखाना जो है ही नहीं हम, और इसको हम अच्छा समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो संगीनी है, इसकी जो एक तरीके से हमारे दिल में जो हैबत होनी चाहिए थी, हमारे अंदर इस गुनाह की, इस कबीह गुनाह की बारे में एक जो डर होना चाहिए था, वो खत्म हो गया है हमारे अंदर से। झूठ ऐसा ही हो गया जैसा कि सच हमारी जिंदगी का बिल्कुल ही हिस्सा बन गया है। और आज कल तो औज़ बिल्ला कोई बुरा भी नहीं मानता, अगर कोई झूठ बोलता भी है ना, तो बोलने वाले को सपोर्ट किया जाता है बनिस्बत उसके कि जो सच बोल रहा है। तुमने बोला ही क्यों? तुमने ट्रस्ट किया ही क्यों? तुम उसके नाम में ही क्यों गए? तुमने मामिला ही क्यों किया? औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं होनी थी, जो हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑलरेडी पेशन गोई है इस बारे में कि जब आखिरी जमाना होगा, क़यामत के करीब ऐसा ही होगा कि झूठ फैल जाएगा। और आज हम देख सकते हैं सुभान अल्लाह के झूठ किस कदर आम हो चुका है। सोशल मीडिया पर आप चले जाएं तो झूठ है। मतलब जिंदगियों को लोगों ने जो दिखाया हुआ है ना, जितने जितने भी ये जो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स है या इस तरीके के जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे, अभी जो कोई अब अपनी जिंदगी को दिखा रहे हैं, सुभान अल्लाह,
تو آپ اگر دیکھیں نا تو وہ خود وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی کو ریئلٹی مت سمجھیے، یہ ریئل نہیں ہے، یہ بس یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم اپنی زندگی کے کچھ ایسے پہلو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں جو کہ ایکچوئل میں نہیں ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ بہت تھوڑا حصہ ہے ہماری زندگی کا، ریالٹی کچھ اور ہے، اور ہم بہت دفعہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔ تو ہر جگہ پہ جھوٹ ہے، دکھاوا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں جھوٹ اور یہ دکھاوا جو ہے یہ منافقوں کی خصلتوں میں سے، یہ مومن کی خصلت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آیت المنافق ثلاث، کیا ہے؟ تین نشانیاں ہیں منافق کی۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے، آپ کسی سے بھی پوچھیں، کوئی بھی چیز کے بارے میں پوچھیں، تو اس میں جو 100% گفتگو ہوگی اس میں سے ضرور اگر 60% سچ بولے گا تو کم سے کم 40% تو ضرور ہی جھوٹ بولیں گے۔ اور اس کی ایسا نہیں ہے کہ کوئی واقعی میں کوئی ضرورت ہے اس لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی مجبوری ہے اس لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، نہیں، بس شان بڑھانے کے لیے، بس لوگوں میں اپنی واہواہی کے لیے، بس ایک نام بنانے کے لیے انسان جھوٹ بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، انسان کے دل میں سچا وعدہ کرتا ہے اور سامنے والوں کو یہ بھروسہ دلاتا ہے کہ میں یہ ضرور آپ کے لیے کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، انسان نے کوشش بھی کی، اپنے پورے وسائل جو ہے نا اس نے استعمال کیے، سب کچھ اپنے پاس جو بھی اس کے اسباب تھے اس نے استعمال کیے، پھر بھی کام نہیں بن پایا، تو ٹھیک ہے، وہاں پر اگر کوئی عذر بن گیا اور وعدہ جو ہے پورا نہیں ہو سکا، بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن انسان عادت ہی یہ بنا لے، ہمیشہ ہی جھوٹ بولے، وعدہ صرف اس لیے کر کے بس کرنا ہے، سامنے والے کو بس جھانسے میں لانا ہے، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، نفاق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کیونکہ مومن اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، مومن اگر کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو نبھاتا ہے۔ جائزہ لیجئے کہ کیا میں اپنے وعدوں کو نبھاتی ہوں؟ اگر میں کوئی کمٹمنٹ کرتی ہوں تو میں اس کو پورا کرتی ہوں، میں کمٹمنٹس میں سنجیدہ ہوں، لوگوں کے ساتھ میں نے جتنے کمٹمنٹس کیے ہیں، جس ادارے کے ساتھ میں کام کرتی ہوں اس میں جو بھی میں نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، میرے بچوں کے ساتھ میں جو کمٹمنٹ ہے، میرے ہسبینڈ کے ساتھ میں کمٹمنٹ ہے، جس سسرال کے ساتھ میں کمٹمنٹ، آپ جہاں کہیں پر بھی، آپ اگر بیٹی ہے تو آپ کی کیا کمٹمنٹ ہے آپ کے والدین کے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو انسان یہ دیکھیے کہ میرے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور انسان پھر اس کو پورا کرے، اور خاص طور پہ وہ وعدے جو انسان اپنے منہ سے خود کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر کرتا ہے، اعوذ باللہ، پھر اس سے پھر جاتا ہے، تو سخت پکڑ ہو گیا ایسے لوگوں کی۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری چیز، تیسری خصلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کے ہاں امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اعوذ باللہ، کتنی ایسی ہم میں سے خواتین ہوگی، جب بھی ہمارے پاس کوئی اپنی بہن، کوئی اپنی جاننے والے ہمارے سے کوئی بات کرتے ہیں، اپنی دل کی بات، کوئی اپنی جو ہے سمجھ لیجیے کہ کوئی اپنا حال بیان کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اس میں خیانت کرتے ہیں، اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، اس کو آگے بتا دیتے ہیں، اس کو اس کی پاسداری نہیں رکھتے، حالانکہ سامنے والے نے آپ کو اس بھروسے سے بتایا تھا، سامنے والے نے جب آپ کو بتایا تو اس بھروسے سے بتایا تھا کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ خیانت نہیں کریں گے، اس نے اس بھروسے کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ آپ نے خیانت کر دیا، اعوذ باللہ۔ اور یہ ایسی چیز نہیں کہ اچھا میں نے اگر آگے بتا دیا تو کیا ہی ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ یہ آیات المنافق میں سے ہے، یہ چیز جو ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، خیانت کرنا یہ مومن کی خصلت نہیں ہے، ایک ایمان والے کے اندر کی چیز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے،
وہ جو چیزیں اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 3 علامات جو ذکر کی گئی ہیں، جو بری خصلتیں ہیں، ہمیں اس کے اوپر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے اندر ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان بڑی آسانی سے جھوٹ بول جاتا ہے، لیکن جب وہ جھوٹ کھل جاتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور 10 جھوٹ اور 100 جھوٹ بولتا ہے انسان۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا گیا نا، ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی باتیں آپ نے سیکھی، تو انہوں نے فرمایا حفظت منہ الصدق ثمانیۃ، کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا کہ سچ دل کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ الصدق طمانینۃ، جو انسان سچا ہوتا ہے، سچ بولتا ہے، وہ اطمینان سے زندگی گزارتا ہے۔ والکذب ریبۃ، اور جو کذب ہے وہ کیا ہے، وہ خلق پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر جو ہے ایک اضطراب، ایک بے چینی پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو ڈر ہوتا ہے نا، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ جھوٹ کھل جائے گا، پھر وہ اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، پھر اگر تو وہ کھل جاتا ہے تو پھر وہ اور مزید پہ مزید جھوٹ بولتا ہے۔ ایک جھوٹ کے پردہ پوشی کے لیے یا جو ہے اس کو چھپانے کے لیے انسان جو ہے وہ کتنے ہی جھوٹ بول جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا تھوڑی تھوڑی گندگی کے لیے زیادہ گندگی کر کے ہم اس نجاست کو دور کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک جھوٹ بولا، گندگی پھیلا دی انسان نے، اب مزید جو ہے اور بھی بدبو والی چیزیں جو ہے اور بھی زیادہ مقدار میں جمع کر دی اور اس سے اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرے، نہیں، اس سے تو اور بھی خرابی پھیلتی ہے۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو وہ سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر تو وہ خلق اور اضطراب سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر الصدق، اس کو تھام کر چلنا ہے۔ سچائی والی زندگی اطمینان والی زندگی ہوتی ہے، سچائی والی زندگی بے چینیوں سے دوری والی زندگی ہوتی ہے۔ اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کو ہمیشہ کا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باہر آ جائے، پردہ نہ فاش ہو جائے۔ اور جو انسان جھوٹا ہوتا ہے نا، اور جو ہمیشہ کا عادی ہو چکا ہے جھوٹ بولنے کا، یاد رکھیے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، کس کو؟ من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا کافر ہو۔ کاذب، کفار، جھوٹا بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کافر کو، جھوٹے اور کافر کو اللہ تعالی حق کی طرف ہدایت پانے کی توفیق نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ قاضی بیضاوی کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے اندر بصیرت نہیں ہوتی، پہچانتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو، اس نظریے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو۔ علامہ الوصی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت جو ہے وہ نہیں دیتا ان لوگوں کو، جھوٹے کو، کافر کو، کیونکہ وہ ہدایت پانے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت کے بقدر ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو کافر ہے اور جو کافر اور کذاب ہے، وہ تو ہے ہی اس چیز میں نا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کرے ایسے شخص کو جس کو طلب ہی نہیں ہے، اس کو پکڑ پکڑ کر حق کی ہدایت کی توفیق دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ جس کا وصف جھوٹ یا کفر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت نہیں دیتے۔ بہت
دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم بہت سارے دروس سنتے بھی ہیں، بہت نشانیاں اپنی زندگی میں دیکھتے بھی ہیں کہ فلانا حادثہ میرے پاس ساتھ میں ہو گیا، یہ چیز ہو گئی، جھوٹ بولنے سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں خود دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نشانیوں کے ذریعے سے ہمیں دکھاتا بھی ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ تو پھر اللہ رب العالمین بھی یاد رکھیے ایسے بدبخت کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو انسان مواعظ کے بعد بھی، نشانیوں کے بعد میں بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتا، اپنے وصف کو دور نہیں کرتا، اس کے دل پر پھر اللہ تعالیٰ مہر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، وہ ایمان ہی نہیں لاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کی بصیرت ختم ہو گئی، اس کو جھوٹ اور سچ دونوں ہی فائدے مند لگ رہے ہیں، اس کو سچ بولنا اور جھوٹ بولنا دونوں ہی ایک جیسی چیز لگ رہی ہے۔ اس کو لگ ہی نہیں رہا کہ میرا جھوٹ بولنا میرے لیے وبال جان ہے، اس کو لگ ہی نہیں رہا، اس کے دل میں کھٹکا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ پر فخر کر رہا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، میرے لیے تو دنیا کی کامیابیاں ہیں۔ تو ایسا انسان کیوں کر بدلے گا اور کیسے بدلے گا اگر تو وہ اس خصلت کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ انسان کے اندر یہ سوچ آئے کہ یہ چیز جو میں اختیار کیے ہوئے ہوں یہ وبال والی چیز ہے، یہ خسارے والی چیز ہے، پھر وہ جو ہے وہ آگے آگے جائے گا اور اس سے جان چھڑائے گا، تو پھر اس کو مزید جو ہے نیکیوں کی اور ہدایت کی توفیق ملے گی۔ لیکن جو انسان اپنے رویے کو صحیح سمجھ رہا ہو تو کیوں کر اس کو ہدایت ملے گی؟ وہ تو اور بھی گندگی کی طرف، اور بھی رزق کی طرف، اور بھی جو ہے وہ اس راستے کے اوپر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور ایسے انسان کو پھر جو برائیوں کی طرف آگے ہی آگے بڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت کے لیے یاد رکھیے طلب ضروری ہے۔ جس انسان کو طلب ہے ہی نہیں، جو انسان چاہتا ہی نہیں نا، تو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو طلب کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد انسان کوشش کرے، اللہ سے مانگے تو جا کر ملتی ہے۔ ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو چاہیے ہی نہیں، آپ منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے بس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، مرنے کے بعد میں کیا ہوگا، میرے ساتھ میں کیسے حساب کتاب اللہ تعالیٰ لیں گے، میں کیسے اپنی زندگی گزاروں کہ اللہ کو راضی کروں۔ پرواہ ہی نہیں انسان کو، بس جیے جا رہا ہے، جیے جا رہا ہے، اندھا بن کے، گونگا بن کے، بہرا بن کے۔ تو ایسے انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ہدایت دیں گے جس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ملنی بھی چاہیے، وہ اپنے آپ کو سدھارے۔ بہت سارے اعمال ہم دن میں کرتے ہیں نا، جیسے نماز بھی پڑھ لی انسان نے، بہت سارے جو ہے اور بھی نیکی کے کام کر لیے، بلکہ رمضان جب آتا ہے تو ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور روزہ تو ایک ایسی چیز ہے نا جو تقوی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے نا، تو پھر اس انسان کا روزہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی انسان روزہ رہتے ہوئے بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اجر کے بارے میں بتایا ہی نہیں کہ وہ، یعنی جیسے کوئی اگر نیکی ہے نا، ایک نیکی ہے تو اس کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک نیکی کو 10 اس کا ریوارڈ پوائنٹ سے 10 اس کی نیکیوں کے برابر جو ہے اجر ملے گا انسان کو۔ اسی طریقے صدقے کا بھی بتا دیا کہ 700 تک، ٹھیک ہے، اتنا اتنا قنتار تک بعض دفعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دیں گے، مطلب پہاڑ جتنا، یا خزانوں پہ خزانے، ٹھیک ہے، ڈبل ٹربل، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ بتایا ہے کہ کتنی حسنات انسان کو ملے گی، کیا کچھ ملے گا۔ لیکن جب روزے کی بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ ہی نہیں بتایا، پتہ نہیں اللہ نے کیا کچھ جو ہے انسان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے روزے کی وجہ سے جو اس کو ملنے والا ہے۔ لیکن یہ جو روزہ، یہ جو عظیم ایک عبادت ہے جو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے تو جو نماز نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ اور بھی نیکی کے کاموں میں نہیں ہوتے لیکن ضرور روزہ رکھتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو روزہ جس کو ہم دل سے لگائے ہوئے ہیں، جس کو ہم نہیں چھوڑتے اور جس کو ہم رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے،
من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة. من لم جو کوئی، یدع چھوڑ دے، من جو، لم نہیں، یدع کیا کرے چھوڑ دے، قول الزوری کس کو، جھوٹی بات کو، وعمل به اور اس کے اوپر عمل کرنا، جھوٹ بولا اور پھر وہ اس کے اوپر ہی آگے سے آگے عمل بھی کرتا جا رہا ہے۔ فلیس للہ حاجتن، فلیسا تو نہیں ہے، للہ اللہ کے لیے، حاجتن کوئی حاجت یعنی مجبوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی، کہ اللہ تعالیٰ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا قبول کرے روزہ، کہ اس نے جو ہے اس نے جو چھوڑ دیا ہے، ان یدع طعامہ و شرابہ یعنی اس نے جو کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان اس کے لیے کھانا اور پینا چھوڑ دے، اعوذ باللہ۔ آپ سوچئے کہ روزہ ایک ایسا عمل، ایک ایسی عبادت اللہ رب العالمین نے جس کا اجر بتایا ہی نہیں ہے، اور یہ بتایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزے میں رہ کر بھی کبھی کچھ کھا نہیں لیتے، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو نا، چور و چکا بھی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ روزے کی حالت میں کچھ بھی نہیں کھاتا، کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن روزے میں چوری نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر تو میں نے لوگوں سے چھپ کر کھا لیا تو میرا روزہ ضائع ہوگا۔ اور انسان کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو کانشیسنس ہے، یہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے روزے کی حالت میں، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمارے اندر پیدا ہو۔ لیکن روزہ رکھ کر اگر ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، روزے کے اندر بھی اگر ہم جھوٹ جیسی بلا سے پیچھا نہیں چھڑاتے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو ہمارے کھانے اور پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو روزے کے ذریعے سے، اور وہ انسان کیسا متقی اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے، یا اس کے اندر کس طریقے کا تقوی پیدا ہوا ہے اگر اس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ تو جھوٹ ایک ایسی بلا ہے جو روزے جیسے عمل کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے حقیر کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری، امام مسلم راویہ اس کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق کہ بے شک سچائی، یہدی الی البر وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی، نہیں بہت زیادہ نیکیاں۔ جو انسان سچا ہوتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے، یہدی الی البر اس کو ہدایت ملتی جاتی ہے، اس کو توفیق ملتی ہے کس کی طرف، الی البر نیکیوں کی طرف۔ ایک دفعہ سچ بولا، سچائی مزید سچائی کو لے کر آتی ہے، نیکیاں مزید نیکیوں کو لے کر آتی ہے اپنے ساتھ۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے، نیکی سچائی یہ جنت کی طرف لے کر جاتی ہے انسان کو۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا اور انسان سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یعنی سچا، ہر معاملے میں سچا ہے، بات میں سچا، معاملات میں سچا، کھرا ہے ایک دم، تو کیا ہوگا اللہ کے پاس حتی یکون صدیقاً وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ اور جو جھوٹ ہے وہ فجور کی طرف، وہ جو فجر کہتے ہیں نافرمانی کو، یعنی اس کی طرف بہت بڑی نافرمانی، یعنی جھوٹ جو ہے وہ برائی کی راہ، فجور کی راہ اس ادھر لے کر جاتا ہے، بہت بہت بڑے 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 برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اور جو برائیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں پھر انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اس کا راستہ دکھاتی ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا کہ ایک انسان جو ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، عام زندگی میں جھوٹ، گھر کو آئے جھوٹ، باہر گئے جھوٹ، لوگوں سے ملے جھوٹ، تجارت کرے جھوٹ، ٹھیک ہے، ہر جگہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو کیا لکھ لیتے ہیں، عند اللہ اللہ کے پاس کذابن جھوٹا لکھ لیں، بہت جھوٹا ہے، ہی جھوٹا ہی، اس کو جھوٹے کے نام سے پہچانتے ہیں، یعنی فرشتے اس کو کذاب کے نام سے، جھوٹا۔ آپ سوچئے اگر ہمیں کوئی بلایا اعوذ باللہ
جیسے مثال کے طور پہ کچھ بھی نام رکھ دے اور ساتھ میں کہیں جھوٹی، جھوٹا، کتنا برا لگے انسان کو، اعوذ باللہ، کوئی سننا بھی نہ چاہے. اور ہم کتنے ناراض ہو کسی انسان سے اگر تو ہمارے ساتھ میں یہ لقب انسان جوڑ دے، جھوٹا، جھوٹی کر کے. ہم تو اس سے زندگی بھر بات ہی نہ کریں، تم نے کیسے میرے ساتھ میں یہ چیز جوڑ دی، جھوٹا، جھوٹی، تم کیا سمجھتے ہو مجھے. لیکن آپ یاد رکھیے، سبحان اللہ، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لقب ہمارے ساتھ میں اللہ کے پاس جڑ رہا ہے اگر ہم جھوٹ جیسی بلا سے پیچھا نہیں چھڑاتے. سچ بولنے سے صدیق اللہ کے پاس سبحان اللہ لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. تو ہر چیز میں سے جھوٹ کو باہر نکال دینا، خاص طور پہ تاجروں کے بارے میں، بزنس جو لوگ چلاتے ہیں ان کو تو خاص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار ہم الفجار، تو بلا شبہ تاجر جو ہے وہ تو فاجر ہے. پوچھا گیا قال رسول یا رسول اللہ علم یحل اللہ البیع، کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار نہیں دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہم یقولون فیکذبون، نہیں، تجارت تو حلال ہے لیکن جو تجار ہے وہ فجار کیوں ہے، وہ فاجر کیوں ہے اللہ کے پاس؟ کیونکہ وہ جب بات کرتے ہیں یقولون فیکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ آج چلے جائیں کسی بھی دکان کے اوپر، سبحان اللہ، ان سے پوچھ لیں کپڑا کتنے میں ملا، بتائیں گے کہ ہمیں آیا ہی 50 کا ہے، ہم آپ کو 45 کا دے رہے ہیں. سبحان الملک القدوس. بتاتے ہیں اس میں صرف 2 روپے کا فائدہ ہے، اس میں 1 روپے کا فائدہ ہے. یہ تو میں فائدہ ہی نہیں ہے، بالکل جتنے کا میں نے لیا ہے نا اتنے کا ہی میں آپ کو دے رہا ہوں، دے رہی ہوں. سبحان اللہ. تو یہ جو جھوٹ ہے، اور کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثِمُونَ، اور قسمیں کھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں. تو اگر تو تاجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برکت ہوتی تھی، کیونکہ تجارت جو ہے نا یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کے مال میں برکت آتی ہے. لیکن اگر وہی تجارت میں انسان جھوٹ بولتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے. انسان لاکھوں کروڑوں کا بھی بزنس کیوں نہ کر لے، لیکن اگر تو آج اگر ہم دیکھ لیں مسلمانوں میں بھی، مسلمان تو دور کی بات ہے، اگر ہم نان مسلمس میں بھی چلے جائیں، دوسرے لوگوں میں بھی چلے جائیں، تو وہاں پر بھی لویلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے ایک انسان کے اندر. کسی ایسے انسان کو جو جھوٹا ہو اور جو دھوکے باز ہو، اس کو لوگ اپنی کمپنی میں رکھنا، ہائر کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جھوٹ ایسی خصلت ہے جو انسان کے اندر جتنے بھی عیب ہیں ان میں سب سے بڑا عیب جو ہے وہ مانا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور فرمائے یا معشر التجار، اے گروہ تجار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تمام جو تاجر تھے وہ متوجہ ہے اور اپنی نگاہوں سے آپ کی جانب دیکھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، یعنی جو تاجر ہے وہ قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن حیثیت کیا ہوگی ان کی؟ فاجر، گنہگار اٹھائے جائیں گے، مگر سوائے ان لوگوں کے من اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا. تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولا، اپنی بزنس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کی، چیزوں کو بیچا لیکن سچائی کے ساتھ بیچا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز بیچتے تھے نا تو گیلا ہو جاتا کبھی غلہ، تو اس کو الگ کر کے رکھتے، اس کو ملا ملا کے بیچتے نہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیلا غلہ الگ بیچتے، سوکھا جو ہے وہ الگ بیچتے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور جو ہے وہ صدیق مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پہچانا جاتا تھا، آپ کا لقب تھا یہ. تو تقوی اختیار کرنے والا جو تاجر ہے، نیکی کرنے والا، سچ بولنے والا جو تاجر ہے، وہ قیامت کے دن فاجر کی حیثیت سے نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن اگر ہم بزنس کرتے ہیں اور ہم جھوٹ سے نہیں بچ رہے تو یاد رکھیے یہ فاجروں کی لسٹ میں ایسے انسان کو داخل کر دیا جائے گا جو اپنے بزنس میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہے.
ہر انسان کو، تجارت ایک ایسی چیز ہے نا جہاں پر بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی لیے اس کے بارے میں بہت فکر بھی کرنی چاہیے، لیکن ویسے بھی عام ہر انسان کو جو ہے وہ جھوٹ سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ اچھا میں تو تاجر ہوں نہیں، میرے ساتھ میں تو وہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہیں، ہر ہر انسان کو اپنے سے جھوٹ کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ جو کذاب ہے اس کے لیے شدید اور طویل عذاب کی پیشن گوئی ہے، اس کے لیے طویل عذاب کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے۔ اور کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت رجلین اتیانی قال الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب، میرے پاس خواب میں دو آدمی آئے، انہوں نے کہا جسے آپ نے دیکھا اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو آدمی آئے، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا جو ہے وہ جبڑا جو ہے وہ چیرا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، بتایا گیا یہ جھوٹا تھا، دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، یہاں تک کہ ساری دنیا میں جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کا پھیل جاتا تھا، اس کو روز قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی۔ اعوذ باللہ، جبڑا چیرے جانا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر تکلیف والی سزا ہے، جہاں سے جو جو گناہ ہو رہا ہے نا اسی جگہ کو چیرا پھاڑا جا رہا ہے، اور قیامت تک کے دن تک اللہ تعالیٰ کے جب تک سامنے انسان کی حاضری نہیں ہوتی، حساب کتاب نہیں ہو جاتا، تب تک یہ جو سزا ہے یہ چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ جھوٹ ہم سمجھتے ہیں کہ بول دیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم تو مطلب خیر حاصل کر لیں گے، نہیں، جھوٹ ہر خیر سے خالی ہے، جھوٹ میں کوئی خیر نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے لیس فیما دون الصدق من الحدیث خیر ما یکذب یفجر ومن یفجر یہلک، بات میں سچ سے ہٹ کر کوئی خیر نہیں، یعنی ساری خیر کس میں؟ سچائی میں ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے بڑے گناہ کرتا ہے، اور جس نے بڑے گناہ کیے وہ ہلاک ہو گیا۔ جو جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ دریغ ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ڈر ختم ہو گیا نا، ایک جھوٹ بولا، دوسرا جھوٹ بولا، تیسرا جھوٹ بولا، وہ سیاہ دھبا جو ہے وہ لگتا گیا دل کے اوپر، بڑا ہوتا گیا حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ کو کوئی چیز سمجھنا ہی شروع ہو کرنا جو ہے بند کر دیا اس نے، اور پھر آخر میں کیا ہے؟ ہلاکت کی طرف جا گرا۔ تو جھوٹ ایک ایسی بلا ہے جس سے ہم جتنی جلدی پیچھا چھڑائیں اتنا ہمارے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ساری بشارتیں ہیں۔ کوئی اگر انسان جھوٹ چھوڑ دیتا ہے نا، یاد رکھیے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رضا کی بشارت ہے ایسے شخص کے لیے جو جھوٹ نہیں بولتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے انسان کو صدیقین، سچوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، اس کا لقب جو ہے وہ یہ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا۔ سوچے کتنی خوشی ہوگی ہمیں جب ہمارے ساتھ میں ایسا بلایا جائے اے فلاں سچے، مطلب ہمارا نام بلایا جائے اور ساتھ میں بلایا جائے سچے، کتنی خوشی ہوگی نا سن کے بھی۔ آپ سوچیں اللہ کے پاس جب ہماری پہچان یہ ہے کہ سب سے سچا انسان، اور کیسے ہوگا اگر تو ہم معاملات میں کھرے نہیں ہوں گے، بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، بات کریں گے تو ہماری باتوں سے ایسی مطلب کبھی کسی پر تہمت لگا دینا، جھوٹی گواہیاں دے دینا، ٹھیک ہے، وہ بہت دفعہ مذاق میں انسان جھوٹ بولتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم کما رہے ہیں نا یہ ہمارے ہی ساتھ جائے گا۔ ہم اگر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یا مذاق کے طور پہ جھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا ایک وبال ہے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ انسان بس بول دے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، نہیں، اللہ کے پاس سخت پکڑ ہے ایسے انسان کی جو جھوٹ بولتا ہے، خاص طور پہ جھوٹی تہمتیں لگانا، اعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو معلوم ہے حد قذف اس کے انسان کے اوپر لگائی جائے گی جو جھوٹی جو ہے کسی عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، ظن سے بچو، یعنی گمان سے۔ کیسا گمان؟ برا گمان۔ فإن الظن یعنی برا برا سوچنا لوگوں کے بارے میں، ہاں ضرور اس نے ایسا کیا ہی ہوگا، اس نے ایسا بولا ہی ہوگا، اعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہے، یہ شیطان کا ڈالا ہوا ایک وسوسہ ہے۔ ولا تحسسوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، تلاش کرتے نہ پھرو۔ عیب تو ہمارے اندر بھی ہے، ہر انسان کے اندر عیب ہے، کون ہے جو عیب سے خالی ہے؟
تو انسان کو اچھے پہلو کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے انسانوں کے بارے میں. گمان میں انسانوں کے بارے میں بری بری باتیں نہیں لانے چاہیے. ہاں اگر واقعی میں حقیقت میں کوئی ایسا انسان ہے جو واقعی میں ہے ہی ایسا، ایک دفعہ اس نے دھوکہ دیا اور دوبارہ دے رہا ہے، تیسرا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر بھی اس کے اوپر ٹرسٹ کریں. نہیں، بات یہ ہے کہ ایک انسان سے نہ آپ نے کوئی ایسی چیز ہوتے ہوئے دیکھی، نہ ہی آپ نے کبھی ایسا سنا، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہوئی، آپ نے آنکھوں سے کبھی کچھ ایسا نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی انسان اب اس کے بارے میں برا گمان کر رہا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ سب سے جھوٹی بات ہے. اور عیب جوئی، عیب کی ٹوہوں میں لگنا، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لوگوں کے عیب جوئی میں لگتا ہے اللہ اس کی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی عیبوں کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے. اور یاد رکھیے جس کا اللہ عیبوں کی ٹوہ میں لگ گیا اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، اللہ اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے. اللہ اللہم احفظنا. تو ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کیا ہے؟ وہ کہاں گئے، کیوں گئے، کیا کیا، کون گھر آیا تھا، اعوذ باللہ کیا باتیں ہو رہی ہے، یہی ساری چیزیں. کیوں؟ یہ ساری شروع دیکھیے ہوتی ہی بدگمانی سے ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والظن، بچو، گمان سے بچو، برے گمان سے بچو، کیونکہ برا گمان کرو گے تو عیب کی ٹو میں لگو گے، عیب کی ٹو میں لگو گے پھر تجسس کی طرف جاؤ گے. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے جو ہے قطع تعلق نہ کرو، پیٹھے نہ پھیرو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں ایک دوسرے کی بہن یعنی بھائی بھائی یعنی بہنیں بن کر رہو. ایک دوسرے کے لیے ایسا رکھو دل. مطلب کیا ہے کہ اگر دیکھیے ہم کسی کے اوپر اعوذ باللہ تہمت لگا دیتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر یہی سیم تہمت لگائی جائے تو کیا ہم اس کو ہنسی خوشی قبول کریں گے؟ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے نا، کہ جب تہمت لگائی گئی ان کے اوپر تو ایک صحابی رسول ہے کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ اگر تمہارے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہے گا تو تمہیں کیسا لگے گا، تم یقین کر لو گے اس بات کے اوپر؟ کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے وہ، اور تم ان کے بارے میں کیسے سمجھ سکتے ہو حالانکہ وہ تم سے کئی زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا بات یاد رکھنی چاہیے؟ یہ جو حدیث ہے اس میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اوپر رکھیں چیزوں کو، ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ کیا ہمارے بارے میں ہم یہ پسند کرتے ہیں، یا ہمارے بارے میں ہم اپنا گمان ایسا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں ایسے گمان کریں، تو ہم کسی اور کے بارے میں کیوں ایسے بہتان اور جھوٹ جو ہے اس کو گھڑتے ہوئے پھرتے ہیں؟ کیونکہ بے گناہوں پر الزام ٹھہرانا، بے گناہوں کو کے اوپر الزام لگا دینا، یہ ایسی چیزیں نہیں، یہ مہلک چیزیں ہیں، مہلک چیزیں، ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اور اس میں کیا ہے؟ کون کون سے گناہ ہیں وہ 7؟ الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز شرک. اگر ہے نامہ اعمال میں، مر بھی گئے تو بھی معاف نہیں ہے، خلاص چلا گیا انسان جو ہے وہ. دوسرا السحر، جادو کرنا، کرانا، اس میں سپورٹ کرنا، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ہلاک کر دیتا ہے. نامہ اعمال کے جتنی بھی نیکیاں ہیں سب کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. وقتل النفس، اور قتل کرنا، التی حرم اللہ الا بالحق، اللہ نے جس کو حرام کیا ہے سوائے حق کے، یعنی قصاص میں. ٹھیک ہے، قتل وہ تو جائز ہے، تو ناحق قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ ایسا گناہ ہے جو ہلاک کرنے والا ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کا مال کھانا. وَأَكْلُ مال یتیم، اور مال یتیم کھانا، یتیم کا مال اعوذ باللہ کھانا، یہ ایسا گناہ ہے جو ہلاک کر دیتا ہے، ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر ہم یتیم کا مال کھاتے کھاتے مر گئے. اعوذ باللہ، اللہ کے پاس کیا رجسٹر لے کر جائیں گے؟ ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کوئی ویلیو ہی نہیں دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، یوم الزحف، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، اور جنگ کے دن فرار ہونا، پیٹ پھیر کر. وتولی یوم الزحف، جس دن جنگ ہو رہی ہو اس دن پیٹ پھیر کر یعنی میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے. وقذف المحسنات، اور مومن بھولی بھالی مومن عورتوں پر، ایمان والی عورتوں کے اوپر بہتان باندھنا.
اعوذ باللہ، یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں جی، ٹھیک ہے، ہم بول بھی دیں گے تو کیا ہی بڑی بات ہوگی۔ نہیں، آپ یاد رکھیے، جتنا منہ انسان کھولتا ہے نا، ایک بات نہ آپ نے سنی، نہ آپ کا کوئی تعلق، نہ آپ نے اس کو آنکھوں سے دیکھا، بہت دفعہ آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے۔ ہم ہو ایک رہا ہوتا ہے، سمجھ اس کو ایک رہے ہوتے ہیں، ہو ایک رہا ہوتا ہے، ہم نے اس کو اپنے گمان میں ایک سمجھ لیا ہوتا ہے جب تک۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اندر اگر بدبو پیدا کر دی ہوتی نا، تو ہم میں سے کوئی بھی کسی کے بازوک نہیں بیٹھتا، پسند ہی نہیں کرتے۔ تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی عیب ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کو نشر کرتے پھریں، بلکہ اصل تو انسان کی دوسرے انسان سے اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ انسان کے دوسرے ان کے اس کے گناہ کو نشر کیا جائے نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دکھتی بھی عیب والی، تو اصل میں جو انسان کا دوسرے انسان سے جو تعلق ہے، وہ جو اس کی سچائی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ اس کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو نشر کرتے پھریں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک مومن گناہ ایسے کاموں سے بچتا ہے، تہمتیں نہیں لگاتا، جھوٹی گواہیوں میں جو ہے وہ گواہ نہیں بن جاتا، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا، کیونکہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ عباد الرحمن کے اوصاف میں سے بھی یہی چیز ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی چیزوں کے اوپر گواہ نہیں بنتے۔ مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا، اسی طریقے سے بہت ساری اور بھی مثالیں آتی ہیں، جیسے دوسروں کا مال جو ہے وہ جھوٹ بول کر ہڑپ لینا۔ یاد رکھیے، اگر ہم ہڑپ بھی لیں گے نا کوئی بھی چیز، تو بھی کیا ہوگا؟ اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس چیز کی برکت ہی ختم کر دے گا۔ تو برکت جو ہے وہ سچائی کے ساتھ ہے، سچی زندگی گزارنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر انسان سچ پر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس سچا پہچانا جائے گا۔ اگر انسان اپنے معاملات میں سچا ہوگا تو خاتمہ اچھا ہوگا انسان کا۔ جھوٹ سے اگر ہم بچیں گے تو ہمارے معاملات میں برکت ہوگی، ہمارے مال میں برکت ہوگی، آخرت میں، دنیا میں خیر ہی خیر ہوگی انسان کے لیے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ینال ما عند اللہ الا بطاعت اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، جو بھی کچھ اللہ کے پاس ہے، نعمتیں، کیا کچھ نہیں ہے، جنت ہے اللہ کے پاس، اللہ کی رضا ہے، کیسے ملے گی؟ لا ینال ما عند اللہ، نہیں پا سکتا کوئی بھی جو کچھ بھی ہے اللہ کے پاس، الا بطاعت اللہ، بغیر اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے۔ یعنی اللہ کے اطاعت ہی ایک ایسا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس کو پا سکتے ہیں۔ تو جھوٹ دنیا اور آخرت دونوں میں بدبختی کا سبب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، جو کوئی بھی دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، حیا آنی چاہیے ایک مومن کو، اگر مومن ایسی چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، کیونکہ یہ نفاق کے دخول کی نشانی ہے، ایمان کے کمزوری کی نشانی ہے۔ کیسے دور کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کے اندر، اور یاد رکھیے یہ جو آج کل کے دور میں خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پر جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، بغیر انسان اس کو پڑھتا بھی نہیں ہے، بہت دفعہ انسان کا یہ حال ہے کہ پڑھتے بھی نہیں ہے، جو چیز ہمارے واٹس ایپ پہ آئی ہوئی بس اس کو دیکھا اور آگے نشر کرتے گئے، نشر کرتے گئے۔ اعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک انسان کے، آدمی کے لیے، کفا بالمرء کذبا، کافی ہے ایک انسان کے، ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسی چیزوں سے کہ آدمی کیا کرے، کوئی چیز اس کے پاس آئے، ہر سنی سنائی بات کو، ایسا ہے ان کے گھر کا، ویسا ہے ویسا ہے، اور آگے آگے بیان کرتے چلے گئے۔ نہیں، یہ جھوٹا، اللہ کے پاس جھوٹا انسان لکھا جاتا ہے۔ آدمی کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، آدمی کے جھوٹے۔ اور یاد رکھیے جو محدثین تھے نا، وہ جس کے اوپر جھوٹ کا الزام بھی ہوتا، جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹ کا اگر الزام بھی ہوتا نا، متہم بالکذب ہوتا، اس سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے۔ اعوذ باللہ۔ ایسے جو ہے سچائی کے ساتھ یہ دین ہم تک آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے، اور اس میں جھوٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ، بندوں کے ساتھ میں جھوٹ، ٹھیک ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ
یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ میں جو ہے غیروں کو جو ہے وہ خصلتوں میں شامل کر دینا، وہ صفات سے متصف کر دینا جو ہے ہی نہیں۔ مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، حاجت رواں اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دعاؤں کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کو لگا دے انسان وہ ساری چیزیں، کسی اور کو اس صفات سے متصف کر دے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے اوپر باندھ رہا ہے جو انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی ایسی احادیث منسوخ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں نشر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کوئی بھی میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے گا؟ آگ میں بنائے گا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے نا، سفید جھوٹ جس کو نہیں بول سکتے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر جھوٹ جائز بھی ہے، یعنی جس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ توریہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نہیں مطلب مطلق جھوٹ ہے۔ اب بہرحال اس کی دو صورتیں ہیں۔ تو مواقع کون کون سے ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں کہ 3 ایسے موقع۔ پہلا موقع ہے جنگ، جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے، جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس میں توریہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ مطلق بھی انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر جھوٹ جائز ہے وہ ہے میاں بیوی کے درمیان، جب جو بھی بولا جائے جھوٹ تو وہ پھر جائز ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے صلح کی خاطر، آپس میں صلح کے خاطر اگر جھوٹ بولا جائے تو یہ بھی جھوٹ جائز ہے۔ اب اس میں علماء سلف الصالحین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور آپ نے وہاں پر کیا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسا جھوٹ جہاں پر جس کے بجائے سمجھ لیجیے کہ چارہ ہی نہیں تھا، یعنی اس کے بجائے چارہ ہی نہیں تھا انسان کے پاس، تو وہاں پر اگر انسان توریہ کرتا ہے یا پھر یہ ہے کہ مطلق اگر جھوٹ بولتا بھی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا نا، جب انہوں نے توڑ دیا تھا بڑے بت کو، تو ان سے پوچھا گیا تو کس نے توڑا، تو انہوں نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر دیا، تو وہ توریہ تھا دراصل، یعنی بات کی حقیقت کو دراصل پھیر دینا، یہ توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بس انہوں نے اشارہ کر دیا بڑے بت سے پوچھو، اس کے پاس جس کے پاس وہ ہتھیار ہے اس سے پوچھو۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جائز کب کب ہے؟ جنگ میں، کیونکہ جنگ میں آپ سچ نہیں بتا سکتے نا۔ جنگ میں اگر انسان سچ بتائے گا خاص طور پہ مخالفین کو، تو ہو سکتا ہے کہ جنگ کا رخ بدل جائے، تو اسی لیے جنگ میں اجازت ہے۔ اور اس دوسری چیز کیا ہے؟ اصلاح کے خاطر، اصلاح کے خاطر یعنی کیسے کہے گا؟ اب جیسے سامنے والے میں کوئی اچھی بات آپ نے نہیں سنی لیکن پھر بھی آپ آگے جا کر بیان کریں، لیکن ایسی چیزوں میں مبالغہ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پھر کھل جاتی ہے نا چیزیں، اور پھر وہ اصلاح کی بجائے مزید بہت بڑا فساد کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو ایک حد تک ایک دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ایک چھوٹی موٹی بات اگر انسان اپنی طرف سے کہ نہیں وہ ایسا نہیں سوچتے آپ کے بارے میں، آپ برا گمان رکھ رہے ہیں، ان کا اچھا گمان ہے اور اچھا بھی سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، ساری چیزیں ہی غلط نہیں ہوتی، ایک انسان کے اندر اچھے بھی پہلو ہوتے، اس طریقے سے اگر انسان بات رکھے، اسی طریقے سے اگر میاں بیوی کے درمیان اگر ایسی نوبت آ جائے، تو جیسے بیوی نے کہہ دیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اب میاں نے بتا دیا نہیں نہیں تم تو بہت ہی بری لگ رہی ہے، تو پھر وہ لڑائی جھگڑا فساد، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اگر انسان یہ کہتا ہے کہ یعنی اگر اس کے دل میں اتنی محبت نہیں بھی ہے جتنی وہ جتا رہا ہے، یا جتنا وہ جو ہے اپنی بیوی کو امپریس کرنے کی خاطر اگر وہ بول بھی رہا ہے، تو وہاں پر بھی اجازت ہے۔ تو یہ 3 حالات ایسے ہیں، 3 مواقع ایسے ہیں جہاں پر انسان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں زوجین کے درمیان جواز جھوٹ سے مراد دھوکا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان پھر دھوکا دینا شروع کر دے اور بیوی کو جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، نہیں، بلکہ یہ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو جھوٹ بولنے کی اجازت ملی ہے نا، یا پھر یہ کہ مطلب ہلکا پھلکا جو ہے وہ ایک طریقے سے توریہ کرنے کی اجازت ملی ہوئی، تو یہ کس لیے ہے؟ یہ تاکہ میاں بیوی کا جو باہمی رشتہ ہے وہ مضبوط ہو، نہ کہ انسان چیٹ کرنے کے لیے اس کو اپنے لیے ایک جواز بنا لے، ایک دلیل کی صورت اس کو جو ہے دے کر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ تو جھوٹ کسی بھی صورت میں
کبھی بھی گوارا نہیں ہے ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جھوٹ ایک ایسی خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس سے بالکل قطع تعلق کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے انسان کا سلام کا جواب بھی نہیں دیا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے ایسی چیز دیکھ لیتے تو۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی ایسے انسان کو پسند کیا ہے جس کے اندر یہ خصلت ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کے نگاہوں میں جچ جائیں، ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، تو پہلی چیز، پہلی عادت جو تمام عادتوں کو بدلنے کے لیے فرسٹ سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ سچائی۔ سچائی کو تھام کر چلنا ہے اور جھوٹ کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے، کیونکہ اگر جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ ام الخبائث ہے۔ ایک خبیث عادت ہزار اور خبیث عادتوں کی طرف انسان کو لے جائے گی، اور پھر دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر انسان کو بہت کچھ مل بھی گیا نا لیکن اللہ ہی ناراض ہے تو پھر کیا ہی فائدہ۔ وہ جو بادشاہ تھا فرعون، اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن دیکھیے کہ اس کی اللہ رب العالمین کے پاس کیا ویلیو تھی۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ تو اصل چیز دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی میں جو مال ہے، جو چیزیں ہیں، یا اللہ نے خود دی ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز قیمتی ہے وہ انسان کا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو عمل میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے اندر لانی چاہیے وہ سچائی ہے، اور جس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے وہ جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری لمحات زندگی تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچے لوگوں میں شامل کر دے، اور قیامت کے دن ہم سب کو صدیقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھائے، آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔